الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل اے پیغمبر کہہ دیجئے انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان عصیت ربی کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں عذاب یوم عظیم اس دن کے عذاب سے جو بہت بڑا دن ہے۔ پیچھے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ویسے تو ہم دعوت قبول نہیں کرتے، اگر آپ چاہیں تو ایک طریقہ ہے جس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ تو پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے دین کے اندر نرمی کر لیں، ہمارے دین کو کچھ مان لیں، کچھ ہم آپ کے دین کو مان لیں، اس طریقے ہم گزارا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورہ کافرون کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم، کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور جس کی تم عبادت کرتے اس کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مشرکوں سے، ان جاہلوں سے یہ کہہ دیں کہ جو تمہارا دین ہے وہ مصنوعی دین ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں، تمہیں کیا معلوم کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر کے تمہارے ساتھ پھر باطل پر جمع ہو جائے۔ ہمارا دین تو حق والا دین ہے، ہم آپ کی ایک ذرہ برابر بھی بات نہیں مان سکتے سوائے ان باتوں کے جو بات حق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے ان باتوں کے۔ اب اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر ان کو یہ جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کس چیز سے؟ اللہ رب العالمین کے اس عذاب کے دن سے جو اتنا عذاب والا دن ہے کہ جو سب سے بڑا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں بعد حدیث میں اس کے اندر 70,000 سال کا دن آتا ہے، بعد میں 50,000 سال کا دن آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سونے اور چاندی کا مالک جو اس سونے اور چاندی کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو روز قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے ایک اسپیشل ایسی تختیہ تیار کی جائے گی جو آگ سے بنی ہوگی اور پھر اسے جہنم کے اندر مزید گرم کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی پیشانی پر، اس کے پہلو پر، اس کے کندھوں پر وہ تختیہ لگائی جائے گی، اور جب وہ تختیہ تھوڑی سی مدھم ہونے لگیں گی، ٹھنڈی ہونے لگے گی، پھر وہ تختیہ گرم کر کے اس کو لگائی جائے گی۔ یعنی یہ آخرت کے عذاب کو بیان کیا، اور ایسا عذاب جس دن اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اس کی شدت ایسی ہوگی کہ حمل والی عورتیں جو ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی اس ڈر کی وجہ سے، اور اس دن ٹخنوں میں کسی کے گھٹنوں میں، کسی کے ناف تک کوئی گوتے کھا رہا ہوگا پسینے کے اندر، اور سورج سر پر ہوگا، اور یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی کسی کو نہیں جانتا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا، اور کوئی کسی کا باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، یہ نفسا نفسی کا عالم، ایسا خطرناک دن۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دن سے ڈرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو اس دن کا حوالہ دے رہے اور بیان فرما رہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ پیچھے ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ میں پہلا شخص بن جاؤں جو ہدایت یافتہ ہوں، اسلام لے کر کے آؤں اور اللہ رب العالمین کا تابعدار بن جاؤں۔ اگر میں بھی آپ کے ساتھ نافرمانی کروں تو پھر اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی آگاہی دی ہے کہ آپ نرم گوشہ ان کے لیے ایسا نہ رکھیں کہ آپ کے دین کو ہی وہ بگاڑ دے۔ جو آپ کا دین ہے، دین وہی ہے، اسی دین پر عمل کرنا ہے اور کفار کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کے ساتھ نہیں ملنا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔